چلیے آج ہم تسہیل المصادر کا سبق نمبر 5 شروع کرتے ہیں۔ چلیے آپ اب دیکھیے اپنی کتاب میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے سبق نمبر 5، ماضی قریب کا بیان۔ ماضی قریب کیا ہوتا ہے؟ تو آپ پہلے سمجھ لیں کہ ماضی تو وہی یعنی گزرا ہوا زمانہ جو اب سے پہلے، یعنی کل جو ہم نے سبق پڑھا تو وہ بھی سمجھ لو اب وہ ماضی ہو گیا، کل بھی، کل پرسوں ترسوں، اسی طریقے سے پیچھے کو سب ماضی۔ اور قریب یعنی قریب ابھی، زیادہ لمبا نہیں، یعنی 10-15 سال پہلے نہیں، ابھی قریب میں ہی، پیچھے ہفتہ 2 ہفتہ یہ قریب میں آتا ہے، یعنی ابھی 1 مہینہ قریب، تو وہ ماضی قریب یعنی قریب کا گزرا ہوا زمانہ۔ اچھا چلیے دیکھیے تعریف کیا کی انہوں نے۔ ماضی قریب وہ ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ کب؟ قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں۔ دیکھا کیوں ماضی قریب؟ صرف ہیڈنگ سے پتہ چل رہا ہے کہ ہاں ماضی تو وہی جو گزرا ہوا زمانہ، اور قریب کا مطلب یہی ہوگا۔ تو یہ دیکھیں آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو خود صرف ہیڈنگ پڑھنے سے معلوم ہو جائے گی تعریف۔ تو قریب کے گزرے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ماضی قریب بولتے ہیں۔ اچھا تو ہم ماضی قریب کس طریقے سے بناتے ہیں، اس کا صیغہ کیا ہوتا ہے، کیسے بنائیں گے، اب وہ بتا رہے ہیں۔ ماضی مطلق کے آخر میں است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں۔ ماضی مطلق آپ نے شروع میں پڑھا تھا نا، ماضی مطلق کیسے بناتے ہیں؟ تو آپ نے شروع میں پڑھ رہا تھا کہ مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر کے ماضی مطلق بناتے ہیں، ٹھیک؟ تو اب اسی ماضی مطلق کے آگے است، اسی طریقے سے علامتیں زائد کرتے رہیں، است اند، ٹھیک؟ تو ماضی قریب بنا لیتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے مثال، جیسے پرورد ہے تو یہ ماضی مطلق ہے، پروردن تھا تو پہلے ماضی مطلق ہم نے بنایا، آپ نے شروع میں پڑھا۔ اب اس پرورد کے آگے است بڑھا دیجیے آپ، کیا ہوئے گا؟ پروردہ است۔ کیا ہو جائے گا؟ پروردہ است، سمجھے؟ اچھا، اور اب اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا تھا ماضی مطلق کا، کیا پڑھا تھا؟ آپ نے پڑھا تھا اس نے پالا، ماضی مطلق میں، اور اب ماضی قریب میں ترجمہ ہوئے گا اس نے پالا ہے۔ اب اس میں ہے کا ترجمہ ہوئے گا۔ اچھا چلیے دیکھیے گردان، دیکھیے آپ، گردان ماضی قریب معروف۔ معروف آپ نے اصطلاحات پڑھی تھی، جس کا کرنے والا معلوم ہو، ٹھیک؟ مجہول جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، تو یہ گردان ہے ماضی قریب کی۔ دیکھیے صیغہ واحد غائب کیا ہے؟ پروردہ است اس نے پالا ہے۔ جمع غائب پروردہ اند انہوں نے پالا ہے۔ اسی طریقے سے ہم علامتیں ملاتے رہیں گے۔ آپ نے علامتیں پڑھی تھی کہ جمع غائب کی علامت کیا، واحد حاضر کی علامت کیا ہے، جمع حاضر کی علامت کیا ہے، واحد متکلم کی علامت کیا ہے، جمع متکلم کی علامت کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے علامتیں ملاتے رہیں گے۔ پروردہ اند انہوں نے پالا ہے، پروردہ ای تو نے پالا ہے۔ اس میں یہ صیغہ جو ہے نا، اس کے اوپر یہ حمزہ لکھ کر کے اس کو ای پڑھتے ہیں، لیکن تحریر میں اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے، ٹھیک؟ پروردہ عید تم نے پالا ہے، پروردہ ام میں نے پالا ہے، پروردہ ایم ہم نے پالا ہے، ٹھیک؟ اچھا دیکھیے گردان ماضی قریب مجہول۔ اچھا مجہول میں آپ نے شروع میں پڑھ ہی لیا تھا کہ مجہول میں کیا بڑھاتے ہیں؟ حاشد بڑھا دیتے ہیں۔ مجہول میں حاشد بڑھا کر مجہول بناتے ہیں، تو مجہول میں تو وہ بڑھے گا ہی، اور پھر چونکہ یہ ماضی قریب کا مجہول ہے تو اس میں است اور زیادہ ہوگا، حاشد پہلے سے زیادہ اور است ماضی قریب کا زیادہ کر دیں گے ہم۔ اچھا کس طریقے سے؟ دیکھیے پروردہ، دیکھیے صیغہ واحد غائب، پروردہ شدہ است وہ پالا گیا ہے۔ دیکھیے پروردہ کے بعد پرورد کے بعد حاشد اور ہاست بڑھایا تو کیا ہوا؟ پروردہ شدہ است وہ پالا گیا ہے، پروردہ شدہ اند وہ پالے گئے ہیں، پروردہ شدہ ای تو پالا گیا ہے، پروردہ شدہ عید تم پالے گئے ہو،
پروردہ شدہ ام میں پالا گیا ہوں، پروردہ شدہ ایم ہم پالے گئے ہیں۔ آپ ان تمام گردانوں کو کہ ماضی قریب کی کیا ہوتی ہے، ماضی مطلق کی کیا ہوتی ہے، اور کیا میں ہے، اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ ماضی منفی ماضی، ان تمام گردانوں کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں، تبھی تو آپ فارسی بولیں گے، اور فارسی کا آگے آپ ترجمہ کریں گے، اور فارسی کی جو تمرین آتی ہیں، اور کہ فارسی کا اردو میں ترجمہ کرو، اردو کا فارسی میں، تو تمام انہی گردانوں سے آئے گا کہ ہاں ہم نے کون سی گردان کا کس طریقے سے ترجمہ پڑھا تھا، اسی طریقے سے آپ ترجمہ کرنے میں بہت آپ کو کوئی مشکل دشواری نہیں ہوگی۔ اچھا دیکھیے سوالات ہیں یہ سوالات آپ کو خود سے حل کرنے ہیں، کوشش کریں، اور اگر آپ نے سبق اچھے سے سمجھ لیا نا تو سوالات کو پھر حل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ چلیے حل کر لیتے ہیں۔ دیکھیے ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے بتائیے؟ آپ نے ان کی تعریف پڑھی ہیں تو بس آپ تعریف کر دیجئے، فرق خود بخود واضح ہو جائے گا۔ ٹھیک، ماضی مطلق اور ماضی قریب میں آپ نے ماضی مطلق میں پڑھا تھا کہ وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ کیے ہوئے اس کام کو تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ، یہ معلوم نہ ہو۔ ٹھیک، اور ماضی قریب وہ ہے جس سے گزرے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، اس میں بھی سمجھا جائے گا، لیکن اس میں معلوم ہوگا کہ زمانہ اس کو زیادہ نہیں بلکہ تھوڑا گزرا ہے، تو یہ فرق ہے۔ اس میں معلوم نہیں ہوتا کہ تھوڑا زمانہ گزرا ہے زیادہ، کہ 1 سال پہلے ہوا ہے 10 سال پہلے ماضی مطلق میں، لیکن اس میں معلوم ہے کہ بھئی اس کو زیادہ لمبا زمانہ نہیں ہوا بلکہ ابھی ہوا ہے، بس یہ فرق ہے۔ ٹھیک، سوال نمبر 2، ماضی قریب بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ ٹھیک، تو آپ نے ابھی پڑھا شروع میں کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہم ہا است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں۔ ٹھیک، ہا است زیادہ کر کے ماضی قریب بنا دیتے ہیں۔ اچھا چلیے سوال نمبر 3، آوردہ شدہ ای یہ کیا صیغہ ہے بتائیے؟ دیکھیے آپ نے پڑھا تھا نا ابھی پروردہ شدہ ای، تو کون سا تھا؟ واحد حاضر کا، تو آوردہ شدہ ای واحد حاضر کا۔ ٹھیک، تو اس لیے میں نے کہا تھا نا گردان یاد ہوگی، صیغے یاد ہوں گے تو آپ کھٹ سے جواب دے دیں گے، تو واحد حاضر کا صیغہ ہوا۔ اور یہ سوال نمبر 4، میں نے کہا ہے، اس کی فارسی بنائیے آپ۔ کہنے کی آتی ہے گفتن، میں نے کہا ہے، اس میں ہے ختم، یہ نہیں خالی میں نے کہا بلکہ کہا ہے، تو کیا آئے گا؟ گفت ام، یعنی الف اور میم لکھا جائے گا اس میں، گفت ام، اور اس میں میں نے کہا گفتم، لیکن اس میں گفت ام۔ ٹھیک، اچھا سوال نمبر 5، آمر زیدہ شدہ اند کا ترجمہ کرو۔ آمر زیدہ شدہ اند، دیکھیے کون سا ہے؟ آپ نے پڑھا تھا نا یہ جمع غائب کا، کیا پڑھا تھا آپ نے؟ پروردہ شدہ اند، تو آمر زیدہ شدہ اند اسی کے وزن پر سیم ٹو، تو آپ نے اس کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ وہ پالے گئے ہیں، اور آمر زیدن معنی کیا تھا؟ بخشنا، تو پھر وہ بخشے گئے ہیں، اتنا آسان ہے۔ اچھا دیکھیے آگے، وہ نوازے گئے ہیں، اس کی فارسی بناؤ۔ بالکل جو ابھی آپ نے صیغہ بھی بتایا نا وہی ہے، پروردہ شدہ اند وہ پالے گئے ہیں، وہ نوازے گئے ہیں، اسی کے وزن پر بنا دیجیے آپ، بنائیے، نواختہ شدہ اند وہ نوازے گئے ہیں۔ ٹھیک، اچھا آگے دیکھیے، خواندہ عید کیا صیغہ ہے؟ معنی بتاؤ۔ خواندہ عید آپ نے پڑھا تھا کیا؟ پروردہ عید، تو یا دال کس کی علامت ہے؟ جمع حاضر کی، تو کون سا صیغہ ہوا ہے؟ جمع حاضر کا، پھر کتنا آسان ہے۔ اچھا معنی بھی بتانا ہے، خواندہ عید، تو پروردہ عید کو کیا پڑھا تھا تم نے؟ تم نے پالا ہے، تو خواندہ عید کا تم نے پڑھا ہے، اسی بالکل آپ ملا لیں گے نا تو پھر آپ کو مشکل نہیں لگے گا۔ ٹھیک، اچھا آگے 8، ہم نے نہیں سنا ہے، اس کی فارسی بناؤ۔ ہم نے نہیں سنا ہے معروف ہے، اور نہیں کا آپ کو صرف نون شروع میں بڑھانا ہے، اور سننے کی کیا ہے؟ شنید مصدر سننا، اور ماضی مطلق اس سے شنید، اور اس کے آخر میں نون بڑھا دیجئے نہ شنید، اور ہم نے کے لگا دیجئے آگے ایم یا میم، تو نہ شنیدہ ایم، ہم نے نہیں سنا ہے۔ آپ ادنا سی توجہ دے تو صحیح، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت سہل ہو جائے گا۔ چلیے نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ تعویذ مصدر ہیں فارسی میں،
اور ان کے نیچے ان کے اردو ترجمہ۔ تو آپ ان تمام مصادر جو اس سے پہلے گزرے اور یہ ہیں، تو ان تمام مصادر کو آپ اچھے سے یاد کریں ذہن میں، کیونکہ فارسی بولنے میں، فارسی کا ترجمہ کرنے میں بار بار آپ کو یہ مصدر آئیں گے بار بار۔ چلیے دیکھیے، چشیدن معنی چکھنا، خفتن معنی سونا، رسیدن معنی پہنچنا، شناختن شناختن معنی پہچاننا، فرستادن معنی بھیجنا، گریختن گریختن معنی بھاگنا۔ ٹھیک، تو آپ ان کو یاد کریں۔ اب یہی آگے دیکھیے، اب آپ اردو میں ترجمہ کرو، تو یہ ترجمہ آپ کو ویسے خود سے اپنی کاپی پہ حل کر کے لکھنا، محنت کریں گے تبھی تو کامیاب ہوں گے، کچھ کریں گے۔ اور اگر آپ نے سبق پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے نا، تو پھر یہ تمرین بنانا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر تمرین بنانا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، دشوار ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سبق اچھے سے ابھی نہیں سمجھا ہے، پہلے آپ سبق اچھے سے سمجھیے۔ چلیے دیکھیے، گریختہ اند، یہ فارسی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کرنا آپ کو۔ تو گریختہ اند ترجمہ کیجئے۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا پروردہ اند، تو کیا ترجمہ کیا تھا؟ انہوں نے پالا ہے۔ تو گریختہ اند، ابھی آپ نے پڑھا تھا گریختن مصدر کیا آتا ہے؟ بھاگنا۔ تو گریختہ اند وہ بھاگے ہیں۔ ٹھیک، وہ بھاگے ہیں۔ آگے دیکھیے، فرستادہ شدہ عید، تو آپ نے پڑھا تھا فرستادہ مصدر بھیجنا۔ ٹھیک، اور شدہ عید یہ کون سا ہے؟ جمع حاضر مجھول۔ دیکھیے، ماضی قریب مجھول، پروردہ شدہ عید، کیا ترجمہ کیا تھا تم نے وہاں پر؟ تم پالے گئے ہو۔ تو فرستادہ شدہ عید، تم بھیجے گئے ہو۔ تو بالکل آپ اسی پہ ملا لیا کریں۔ آگے دیکھیے، نہ خفتہ ام، تو نہ یہ منفی کا نہیں، خفتن مصدر سونا، ام متکلم، تو میں نہیں سویا ہوں۔ ٹھیک، چشیدہ ایم، آج چشیدن مصدر ابھی آپ نے کیا پڑھا؟ چکھنا۔ اسی طرح چشیدہ ایم، تو یہ کس کا؟ جمع متکلم کا۔ تو کیا ہوئے گا؟ جیسے ابھی آپ نے پڑھا تھا نا، گفتہ ایم میں نے کہا ہے، تو اسی طریقے سے چشیدہ ایم ہم نے چکھا ہے۔ ٹھیک، نہ رسید ای، رسید مصدر پہنچنا، اور نون یہ منفی کا نہیں، اور ای واحد حاضر، نہ رسید ای تو نہیں پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ آئے گا نا کیونکہ ماضی قریب چل رہا۔ آگے دیکھیے، نہ شناختہ شد، تو نہ شناختہ مصدر پہچاننا، اور نون منفی کا، تو نہ شناختہ وہ نہیں پہچانا، اور شد یہ مجھول کا گیا، تو نہ شناختہ شد وہ نہیں پہچانا گیا، مجھول کا ہے نا، نہ شناختہ شد۔ آگے دیکھیے، اور کیونکہ جو پہلے گزرے ماضی منفی مجھول، تو وہ اب اس میں استعمال ہوتے رہیں گے، ایسے نہیں سب ماضی قریب کے جملے آئیں گے جو آپ نے بالکل سیم ٹو آپ نے جو گردان پڑھی اسی کے وزن پر سب آئیں گے، نہیں، جو پیچھے سبق گزر گئے آپ کے تو سب کا پریکٹیکل ہونا ہے نا، تو اس لیے آپ روزانہ سبق نمبر 1 سے لے کر کے جہاں تک آپ کا سبق ہو روزانہ وہاں تک آپ بار بار ریپیٹ کیجیے۔ آگے دیکھیے، آراستہ ام، آراستہ مصدر کیا آتا ہے؟ سوارنا، اور میم واحد متکلم کا، تو آراستہ ام میں نے سوارا ہے۔ ٹھیک، نہ پسندیدہ ای، پسندیدہ مصدر پسند کرنا، اور نون یہ منفی کا ہے، اور ای واحد حاضر کا، تو نہ پسندیدہ ای تو نے نہیں پسند کیا ہے۔ ٹھیک، آگے دیکھیے، بخشیدہ شدہ اند، بخشیدہ مصدر کیا آتا ہے؟ بخشنا، اور شدہ اند یہ مجھول میں، اور اند کس کی ہے؟ جمع غائب کی علامت ہے۔ تو بخشیدہ شدہ اند وہ بخشے گئے ہیں، جیسا آپ نے پڑھا تھا نا، پروردہ شدہ اند وہ پالے گئے ہیں، تو اسی کے وزن پر بالکل وہ بخشے گئے ہیں۔ آگے دیکھیے، نہ دادا ایم، دادن مصدر دینا، اور نون منفی کا، نہ دادا نہیں دیا، ایم یہ جمع متکلم کا، تو نہ دادا ایم ہم نے نہیں دیا ہے۔ ٹھیک، گفتہ عید، عید جمع حاضر کا، گفتن کہنا، گفتہ عید تم نے کہا ہے۔ ٹھیک، نہ شنیدہ است، تو شنیدہ مصدر سننا، نون منفی کا، اور است یہ واحد غائب ہے، نہ شنیدہ است اس نے نہیں سنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت آسان، اسی طریقے سے آپ حل کریں۔ چلیے فارسی بناؤ، یہ اردو ہے، آپ کو اس کی اب فارسی بنانی ہے۔ فارسی آپ کہیں گے کیسے بنائیں؟ تو آپ نے پیچھے ابھی گردان نہیں پڑھی تھی اور آپ نے سیغے نہیں پڑھے تھے، تو انہی سیغوں کو یہاں پر آپ کو استعمال کرنا ہے بس، اور جو مصدر پڑھے انہی مصدروں کو آپ کو استعمال کرنا ہے۔ چلیے دیکھیے، تم نے پہچانا ہے،
تو آپ نے پڑھا تم نے پالا ہے، اسی کے وزن پر بنا دیجئے۔ پہچاننے کی آتی ہے شناختن مصدر پہچاننا، ٹھیک، اور تم نے یہ جمع حاضر ہے تو کیا آئے گا؟ پالا ہے شناختہ عید، پروردہ عید، اسی کے وزن پر بنے گی، تم نے پہچانا ہے شناختہ عید، تم نے پہچانا، ٹھیک۔ میں نے نہیں بھیجا، بھیجنے کی آتی ہے فرستاد مصدر بھیجنا، اور نہیں لگائیے تو نہ فرستاد، اور میں میم لگا دیجیے آخر میں واحد متکلم کا، تو کیا ہوا؟ میں نے نہیں بھیجا، تو اس میں نہیں، میں نے نہیں بھیجا ہے نہیں ہے، خالی میں نے نہیں بھیجا، تو کیا آئے گا؟ نہ فرستادم، اب میں نہ فرستادہ ام نہیں آئے گا، نہ فرستادہ ام نہیں آئے گا، بلکہ کیا آئے گا؟ نہ فرستادم، میں نے نہیں بھیجا، ٹھیک۔ اس نے چکھا ہے، تو اس میں اب ہے آیا، تو چکھنے کی آتی ہے چشیدن، اور ہے یہ واحد غائب کا ہے است، تو کیا آئے گا؟ اب اس میں ملا دیجیے، آپ نے کیا پڑھا تھا اوپر؟ پروردہ است اس نے پالا ہے، ایسی چشیدہ است اس نے چکھا ہے، بالکل اسی سیم ٹو وہی بنانا ہے۔ آگے دیکھیے تو نہیں نوازا گیا، تو نوازنے کی آتی ہے نواختن مصدر نوازنا، اور نہیں صرف نون لگا دیجیے شروع میں، تو نہ نواختہ، اب ڈبل نون ہو جائے گا، نہ نواختہ، ٹھیک۔ تو نہیں گیا، مجھول ہے چونکہ، اور تو واحد حاضر، تو شد لگائیے آگے، اور واحد حاضر کی علامت یا لگا دیجیے، تو نہ نواختہ شدی، تو نہیں نوازا گیا، ٹھیک۔ ہم نے تعریف کی ہے، تو تعریف کیا تھا؟ ستود المصدر، تعریف کرنا آتا، آپ نے پڑھا تھا، تو تعریف کی ہے تو یہ معروف ہے، جیسے ہم نے پالا ہے تو کیا پڑھا تھا؟ پروردہ ایم، تو اسی طریقے سے ستودہ ایم ہم نے تعریف کی ہے، ٹھیک۔ آگے دیکھیے انہوں نے سنا، تو ان میں خالی انہوں نے سنا، تو کیا آئے گا؟ شنیدند، جو آپ نے شروع میں پڑھ لیا تھا نا، انہوں نے پالا، تو کیا پروردند، ایسی شنیدند انہوں نے سنا۔ تو نے نہیں دیا ہے، بنائیے اس کی، دینے کی آتی ہے دادن مصدر دینا، اور نہیں صرف شروع میں نون لگا دیجئے، نہ دادا، اور تو نے نہیں دیا، تو ابھی آپ نے پڑھا تھا نا تو نے پالا ہے، تو کیا تھا؟ پروردہ ای، تو اس میں آپ صرف نون لگا دیجئے آپ، تو کیا آئے گا؟ نہ دادا ای، تو نے نہیں دیا ہے، نون لگا دیجئے، ٹھیک۔ وہ پہچانے گئے ہیں، پہچاننے کی آتی ہے شناختن، اور گئے ہیں چونکہ مجھول ہے تو یہ کیا گا؟ شد آئے گا، ہاں شد آئے گا، اور گئے ہیں تو یہ جمع غائب ہے تو اس میں اند آئے گا، تو کیا آئے گا؟ شناختہ شدہ اند، ایسے میں وہ پہچانے گئے ہیں۔ میں سویا ہوں، تو سونے کی آتی ہے خفتن، اور میں سویا ہوں، ٹھیک، جیسے آیا تھا پروردام میں نے پالا ہے، ایسی میں سویا ہوں، تو کیا آئے گا؟ خفتہ ام، میں سویا ہوں۔ تم دیے گئے ہو، تو یہ مجھول ہے، تم دیے گئے ہو، تو دینے کی آتی ہے دادن، اور آپ نے پڑھا تھا نا شروع میں کیا پڑھا تھا؟ یہ دیکھیے پروردہ شدید تم پالے گئے ہو، تو ایسی دادا شدید تم دیے گئے ہو، بالکل وہی اسی کے وزن پر سب آئے گا۔ آگے دیکھیے وہ پہنچا ہے، تو پہنچنے کی آتی ہے کیا آتی ہے؟ رسیدن مصدر پہنچنا، تو وہ پہنچا ہے، اس نے پالا ہے، تو اسی کے وزن پر بات دیجیے آپ، رسیدہ است، وہ پہنچا ہے، ٹھیک۔ ہم نہیں بھیجے گئے، تو بھیجنے کی آتی ہے فرستادن مصدر بھیجنا، نہیں صرف شروع میں نون لگا دیجئے، اور چونکہ گئے مجھول ہے تو شد آئے گا، اور ہم یا میم لگا دیجئے، تو کیا آئے گا؟ نہ فرستادہ شدیم، ہم نہیں بھیجے گئے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے آپ تمام سبق کو آسانی سے حل کرتے رہیں۔ چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ